ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اخوت اور بھائی چارہ کی جو شرطیں بتائی ہیں اس میں سے ایک شرط زکات ادا کرنا کہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ توبہ کے اندر فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَاؤُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اگر یہ کافر، یہ غیر مسلم، یہ یہود و نصارہ، یہ مجوسی اگر یہ توبہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان لاتے ہیں اور مزید دو کام کرتے ہیں، اقاموا الصلاۃ وآتاؤوا الزکاۃ، اقامت نماز قائم کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں، فاخوانکم فی الدین، یہ تمہارے اسلامی بھائی ہیں، یہ اسلامی تمہارے بھائی ہیں. اور جو زکات ادا نہیں کرتا نہیں وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ہمارا اسلامی بھائی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے وہ تمہارا اسلامی بھائی نہیں ہے. زکات ادا کرنے والا، نماز قائم کرنے والا، وہ تمہارا اسلامی بھائی ہے. اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں، اللہ نے کہا خذ من اموالہم صدقہ، مالداروں کی مالوں سے آپ صدقہ لو، زکات کا پیسہ لو اور اسے غریبوں کو دو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تطہرہم وتزکیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مالوں میں زکات لینے سے، ان کی مالوں کی زکات دینے سے، وہ زکات لے کر کے مستحقین کو پہنچانے سے اس کا فائدہ کیا کرے گا؟ تطہرہم، یہ زکات ان کے گناہوں کی پاکی، اس پاکی کا سبب بنے گا. آپ زکات دو گے، صدقہ دو گے، زکات دو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے گناہ معاف ہوں گے. پہلا کام، اللہ گناہ معاف کرے گا. یہ مالی عبادت ہے. گناہوں کی معافی کا سب سے بڑا ذریعہ آپ اپنے مال کو خرچ کر کے بھی کر سکتے ہو. آپ اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہو، صرف اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے رونے سے گناہ معاف نہیں ہوتے، مسجد میں آ کر کے آنسو بہانے سے گناہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ گناہ معاف کرنے کا دوسرا ذریعہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرنا ہے. تطہرہم، جو مال خرچ کرے گا، زکات دے گا، صدقہ دے گا، خیرات کرے گا، ہر وقت آگے رہے گا. بولتے ہیں نا جی کہ بھئی فلاں آدمی کے پاس جاؤ وہ کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا، فلاں آدمی کے پاس جاؤ وہ آدمی خالی ہاتھ بھیجتا نہیں، کبھی بھی جاؤ کچھ نہ کچھ دے کر کے بھیجتا ہے بیچارہ. ایسے بننے کی کوشش کرو. اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے مالوں کی زکات نکالو گے، صدقہ دو گے تو تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، پہلی بات. اس کے بعد اللہ کیا کرے گا؟ وہ تزکیہم، تمہارے دلوں میں جو نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، دلوں کی بیماریوں کو اللہ تبارک تعالیٰ دور فرمائے گا. دل کی بیماریاں اس سے پاک ہو جاتی ہیں. اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا من اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ توخذ من اغنیائہم ترد الی فقرائہم، زکات کا مال مالداروں سے لیا جائے گا، غریبوں کو دیا جائے گا. اگر آپ اپنے مالوں کی زکات نہیں نکالتے ہو نا تو یہ غریبوں پر ظلم ہے، تمہارا غریبوں پر ظلم ہے، غریبوں کا حق مار رہے ہو. کل قیامت کے دن ہوگا، یہ غریب آئیں گے اللہ کے پاس اور اللہ سے شکایت کریں گے کہ اللہ یہ مالدار تھا، میرے گھر کے بازو رہتا تھا، بڑی بڑی بلڈنگوں کا مالک تھا، بے تحاشا گاڑیوں کا مالک تھا، اللہ نے بے انتہا اس کو مال عطا کیا تھا، اللہ یہ کبھی میرے کو ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا تھا، میرے بچے بھوک سے تڑپتے تھے، اللہ کبھی لا کر کے رمضان کے مہینے میں غلہ نہیں دیا، راشن نہیں دیا، اناج نہیں دیا، خود تو عالی شان ہوٹلوں میں کھاتے. اللہ کیا یہ غریبوں پر ظلم ہے اگر آپ زکات نہیں نکالتے ہو اپنے مالوں کا. اور غریب کل اللہ کے پاس شکایت کریں گے اور اللہ کے پاس تمہیں جنت میں جانے سے روکیں گے. اللہ کے لیے اپنے مالوں کی زکات نکالے میرے عزیز ساتھیوں. اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. دیکھو جنت میں جانا کتنا آسان ہے اور مالداروں کے لیے تو اور بھی بہت آسان ہے جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، ایک شخص آتا ہے، آ کر کے کہنے لگتا ہے اے رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا کام بتلا دیجئے کہ جس کام پر میں مداومت کروں، یعنی ہمیشہ وہ کام کرتا رہوں اور وہ کرتے کرتے اس جنت میں داخل ہو جاؤں. یعنی ایسا کام بتاؤ میرے کو کہ وہ کام میرے جنت میں جانے کا سبب بنے. ہوتا ہے نا جی، ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں کوئی ایسا کام مل جائے، ایسی چیز مل جائے کہ میں مالدار بن جاؤں. اچانک راتوں رات اللہ مجھے دولت کے خزانے کھول دے. تو یہ سب سے بڑا دولت کیا ہے؟ جنت کا مل جانا، یہ سب سے بڑی دولت ہے. جنت کا حاصل کرنا یہ سب سے بڑی دولت. وہ صحابی آتے ہیں، آ کر کے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کوئی ایک ایسا عمل بتلائیے، کوئی ایک ایسا کام بتلائیے جس کام کو میں کرتا 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 جنت میں داخل ہو جاؤں، وہ کام میرے جنت میں جانے کا سبب بن جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 باتیں بتلاتے ہیں. جنت میں جانا چاہتے ہو؟ بولو جی، چاہتے کہ نہیں چاہتے؟